آج ہی اپنے رب کو منا لو، آج ہی اپنے رب کو منا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، نارے دوزخ سے خود کو بچا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، چاندنی 4 دن کی ہے لوگو، یہ جوانی کی بھی فانی سن لو، عاقبت اپنی اچھی بنا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، قبر میں جا کے رونا پڑے گا، خاک پر تم کو سونا پڑے گا، موت سے پہلے خود کو سنبھالو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جب انسان اچھے اعمال کر کے جاتا ہے تو پھر رب العالمین اس کی قبر کو روشن فرما دیتا ہے، لحد میں روشنی کے واسطے سما لایا ہوں۔ جب بندہ نیک عمل کرتا ہے، رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ فخر سے کہتا ہے، لحد میں روشنی کے واسطے سما لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں، خدا پوچھے گا محشر میں کیا لایا ہے دنیا سے، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پہ ایمان لایا ہوں، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پہ ایمان لایا ہوں۔ دعوت خطاب کے لیے میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں، ہمارے معزز مہمان لائے حافظ آباد سے انتظامیہ اور مسجد کمیٹی کی طرف سے میں دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب حضرت علامہ مولانا فاضل نبیل فاضل جلیل اولاد علی حضرت علامہ مولانا سید وسیم الحسن شاہ صاحب، آپ اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، آپ نے جاگنے کا ثواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله مولانا العظيم، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بذات ہے، اور ساری کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے۔ اللہ وہ ہے جو مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ علی مرتبت جید علماء کرام، برادران اسلام، آج کا یہ اجتماع ہمارے نہایت محترم مرحوم و مغفور جناب چودھری محمد امانت صاحب، ان کے درجات کی بلندی اور اصالِ ثواب کے لیے ان کے صاحبزادگان جناب چودھری محمد نسیم صاحب، چودھری محمد وسیم صاحب اور رفقا نے منعقد کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے بدقاص بشیت جو سستیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہیں، اللہ ان سے درگزر و معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں جی آواز تو پھر وہ ساؤنڈ والے نے چلانی ہے نا، یہ سن تو سامعین ذی وقار، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے حضرت، اس سے زیادہ قریب نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 1 انچ کا فاصلہ ہے، اس سے زیادہ کتنا قریب ہوگا؟ اب وہ وہاں سے وہ اس کو رینج بڑھا دیں گے یا والیوم کھولیں گے؟ تو برادران اسلام، عرض یہ کر رہا ہوں دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں لمبی گفتگو شاید نہ کر پاؤں، لیکن حصول مقصد اصالِ ثواب ہے۔ میرے نہایت ہی محترم جناب میاں محمد عظیم صاحب نے مجھے یہاں دعوت دی
تو میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آپ کے سامنے چند الفاظ تلاوت کیے، ہم روز یہ پڑھتے ہیں، روز یہ کہتے ہیں، جب بھی کوئی غم کی کیفیت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، کوئی دنیا سے ہمارا کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے، تو ہمیں حکم شریعت یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ ہم کہہ دیا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہم روز کہنے کے باوجود شاید اس کا مطلب اور مفہوم نہیں سمجھتے۔ سب سے پہلے کیونکہ جب کوئی بچھڑ جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ بندے کو صبر حاصل نہیں ہوتا، بندہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، جب کوئی غیر مسلم ہوگا، نان مسلم ہوگا، اگر وہ خدا سے دور ہوگا، قرآن سے دور ہوگا، وحی سے دور ہوگا، تو اس کا غم کو ختم کرنے کے اپنے طریقے ہیں۔ وہ کلبنگ کرے گا، تھیٹر پہ جائے گا، وہ شراب پیے گا تاکہ میرا غم غلط ہو جائے، میں غم سے دور ہو جاؤں، لیکن ساری زندگی وہ ناچ کے، گا کے، شراب پی کے، اپنے آپ کو نشے میں ڈبو کے اسی ذلت کی موت مر جائے گا، لیکن اس کا غم ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ جتنی مرضی کو کوشش کر لے، غم کو ختم تو زندگی میں نہیں ہوتا، لیکن میرا اللہ بندے کو صبر عطا فرما دیتا ہے۔ جس کو صبر نہیں ملتا اس کا غم ختم نہیں ہوتا، یادیں آتی رہتی ہیں، وہ تازہ رہتی ہیں، تو پھر وہ صبر کیسے ملتا ہے؟ اس کی بنیادی بات سمجھ لیجئے۔ صبر کا مفہوم میرے پاس وقت نہیں میں تفصیل سے عرض کروں، لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ صبر ملے گا کیسے؟ صبر تب نہیں ملتا جب ہم یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ جو ہے یہ میرا ہے۔ جب ہم کہیں نا یہ میرا ہے، میں ہی اس کا حقیقی مالک ہوں، تو پھر صبر حاصل نہیں ہوگا۔ صبر تب ہوگا جب ہم یہ مان لیں کہ میرا کچھ نہیں ہے، جو ہے میرے اللہ کا ہے، جس کو قرآن نے کہا للہ۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہماری یہ صحت، ہماری یہ پاس جو نعمتیں ہیں، یہ رزق، یہ شان، یہ مرتبہ، یہ مقام، سارے کا سارا مجھے اللہ کی طرف سے عطا ہے، اور میں ایک خاص وقت کے لیے خاص جگہ پہ آیا ہوں، اور اللہ کی اس نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے مجھے واپس راجعون اس کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ یہ بنیادی تصور سمجھیں گے تو صبر کی کیفیت ملے گی، ورنہ زندگی میں کوئی شخص صبر نہیں کر پائے گا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جس نے کہا نا میرا ہے، اور یہ لفظ میں، یہ انسان کو برباد کرنے والا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے مخلوقات میں سے لفظ میں جس نے کہا نا، وہ سمجھ لے وہ برباد ہو گیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کون ہوں؟ میری حیثیت کیا ہے؟ میری اوقات کیا ہے؟ میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ میں ہوں؟ ایک وقت آئے گا کچھ نہیں ہوگا، میں کہ اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ ہی رہے گا۔ جس نے میں کہا، سب سے پہلے جو قرآن میں آتا ہے، سب سے پہلے جس نے لفظ میں استعمال کیے نا اللہ کے مقابلے میں، وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، عزازیل تھا۔ جب اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرمایا میرے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔ قرآن کہتا ہے ایک تھا الا ابلیس، وہ ابلیس تھا جس نے سجدہ نہ کیا۔ تو اللہ نے فرمایا تو نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، I'm better than him، میں اس سے بہتر ہوں۔ قرآن نے کہا ابا واستکبر، اس نے غرور کیا، اس نے تکبر کیا، اس نے کہا میں بہتر ہوں، تیری اوقات کیا ہے کہ تم میرے سامنے کہے میں بہتر ہوں۔ آج بھی یہی انسانیت اپنے آپ پہ ظلم کرتی ہے، جب کہیں کہ میں ہوں، میں چودھری، میں سردار، میں عالم، میں پیر، میں فلاں، میں فلاں، ایک وقت آتا ہے وہ میں کرنے والا ختم ہو جاتا ہے۔ جس نے میں کیا آج دنیا میں نہیں ہے۔ فرعون نے کہا، نمرود نے کہا، شداد نے کہا، حامان نے کہا، اور یہ کامیابی فلاح جو ہے یہ میں کرنے میں نہیں، کامیابی تو کرنے میں ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے ہر شخص کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جس نے کہا نا میں ہوں، ذرا دیکھو کہ دنیا میں وہ میں کرنے والے کدھر ہیں؟ آج کہاں گئے؟ اگر کہیں گے جی میں بڑا کامیاب ہوا، کیسے کامیاب ہوئے؟ جی میرے پاس اتنی دولت آ گئی، پیسہ آ گیا، جاگیریں آ گئی، ملیں لگا لی، میں نے کاروبار پوری دنیا میں اپنا نیٹ ورک قائم کیا،
پوری دنیا میں. اب یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود کیا حاصل ہوا؟ مال، دولت، پیسہ، جاگیر، طاقت، عہدہ، اختیار. اب دنیا میں یہ ساری چیزیں جو تھی فرعون کے پاس موجود تھی. دولت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، جاگیر بھی تھی. اس نے خود اس زوم میں اپنے آپ کو خدا کہلوایا. آج کوئی فرعون سے پوچھے نا تو کدھر ہے؟ آج کوئی یہ کتنی چیزیں نمرود کے پاس نہیں تھی، شداد کے پاس نہیں تھی، حامان کے پاس نہیں تھی، قارون کے خزانوں کے آج بھی قصے سنائے جاتے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے؟ کیا وہ کامیاب تھے؟ کیا وہ فلاح پا گئے؟ کامیاب فرعون نہیں تھا، کامیاب کل بھی موسیٰ تھے، کامیاب آج بھی موسیٰ علیہ السلام. کامیاب نمرود نہیں تھا، کامیاب شداد و حامان و قارون نہیں تھا، کامیاب ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید و امیہ نہیں تھے. کامیاب جو تھے وہ ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، حیدر کرار تھے. دنیا کی کون سی چیز ہے جو یزید کے پاس نہیں تھی؟ مال بھی تھا، دولت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، جاگیر بھی تھی. اس نے ظلم کیا، مال و دولت کو، سرکاری فنڈ کو اپنا سمجھا اور اتنا ظلم کیا کہ کعبے پہ حملہ کروایا، مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کیا. اپنی طاقت اور عہدے کے زوم میں اس نے نبی کی آل پہ ظلم کیا. آج کوئی یزید سے پوچھے نا تیرا راج کدھر ہے؟ تیرا تاج کدھر ہے؟ تیرا تخت کدھر ہے؟ تیری حکومت کدھر ہے؟ یزید کامیاب نہ تھا، کل بھی حسین کامیاب تھا، آج بھی حسین کامیاب. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ ہم کتنے سادہ ہیں کہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے ان چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں. میرے والد کریم حضور تاجدار حفص آباد پیر سے شبیر حسین شاہ حفص آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ایک فرمایا کرتے تھے، ہمیں خود بیٹوں کو بٹھا کر اولاد کو باپ کو چاہیے اپنے بیٹوں کو سمجھایا کریں یہ بات. وہ فرمایا کرتے بیٹا یاد رکھنا تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے، دنیا آگے بھاگے گی. تم بے نیاز ہو کے خدا کے لیے کام کرو، دنیا ساری تیرے پیچھے بھاگے گی. جب دنیا، یہ میں نہیں کہتا کہ دنیا مال نہ کمائے، یہ بے غلط تصور ہے کہ اسلام کو ہم نے غلط سمجھا. ایک وہ ایکسٹریمزم ہے کہ دنیا چھوڑ دیں جی، راہب بن جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں. ایک وہ ہے کہ ساری دنیا ہی کما لیں. اسلام دونوں تصورات سے ماورا ہے. اسلام نظام حیات ہے. قرآن میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب کہتا ہے دنیا میں مجھ سے اپنی بھلائیاں مانگو، دنیا میں بھی ہر نعمت مانگو. یاد رکھنا دنیا کی نعمتیں، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا لباس، اچھی سواری، یہ شریعت نے منع نہیں کیا. فرق صرف اتنا ہے کہ تم نے کمایا کن ذرائع سے. حلال کمایا تو پھر دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. حرام کمایا تو اس حرام کا کیا فائدہ؟ یہ بھی میں نے اپنے والد کریم رحمۃ اللہ تعالی سے ایک دفعہ عرض کیا، جناب یہ حرام اور ایک ہی گوشت ہے، لیکن وہ آپ کہتے ہیں حرام ہے حلال، اس میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں فرق سمجھ لینا. فرماتے ہیں کتیا جو ہوتی ہے وہ 9 بچے دیتی ہے، دیکھنے میں بڑے لگتے ہیں. بھیڑ یا بکری جو ہے وہ 2 نہیں تو 3 نہیں تو 1 بچہ دیتی ہے. لیکن جو چروا جو اجڑ ہوندے نا، فرماتے ہیں وہ بکریاں دے ہوندے نے، کتیاں دے نہیں ہوندے. فرمانے حرام دکھنے میں زیادہ نظر آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. حلال چاہے کم بھی ہو اللہ اس میں برکتیں رکھ دیتا ہے. رومی کشمیر کو مصباحی صاحب فرما رہے تھے، رومی کشمیر کی فرمایا بے حیا سجن دے نالو. حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حلال و حرام کا. آپ فرماتے ہیں بے حیا سجن دے نالو اوے ساتھ چوڑے دا چنگا تے حرام کمائی تے گوشت نالو اوے ساگ سروں دا چنگا. حرام سے بچو. میرے نبی علیہ السلام کے پاس مولا حسن المجتبی علیہ السلام تھے. ایک صدقے کی کھجور آپ نے منہ میں ڈالی، میرے نبی نے انگلی ڈال کے نکالی. فرمایا یہ صدقہ سادات پہ حرام ہے. تو سامعین ذی وقار ہم کیوں حرام کھائیں؟ 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم دنیا میں اپنی اللہ کی نعمت سے لطف نہ اٹھاؤ، ضرور اٹھاؤ. اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھی سواری ضرور رکھو، مگر ذرائع حلال رکھو.
تو برادران اسلام، اس لیے یہ میں وہ سارے برباد ہو گئے. دنیا میں میں کرنے والا کوئی نہیں. وہ تھا، وہ ہے، وہی باقی ہے. وہ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے. وہ کہہ سکتا ہے میں اللہ ہوں، کوئی اس کے سامنے کھڑے ہونے والا نہیں. تو پہلی بات یہ، وقت نہیں میں اس کو تفصیل سے مزید عرض کروں، للہ، جو کچھ ہے وہ ہمارا اللہ کا، وہی حقیقی مالک ہے. ہم دنیا میں اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرنا ہے اور ان نعمتوں کو اللہ کے بندوں تک پھیلانے آئے. یہ ہمارے ذمہ ہے. اگلے لفظ سے اسی بات میں اب کنکلوڈ کرتا ہوں، بات کو ختم کروں گا. وہ کیا کہ ایک تو یہ کہ ہر چیز اللہ کے، دوسرا یہ ہم بھی اپنی جان کے مالک نہیں ہیں. راجعون، we have to go back, we have to return. ان للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے بھی واپس جانا ہے، کیونکہ انسان، یہ بات سمجھ لیں، انسان زمین کی مخلوق نہیں ہے. we are aliens here. ہم یہاں کی مخلوق نہیں ہیں، ہمیں یہاں بسایا گیا. سائنٹیفکلی آپ دیکھیں کہ دنیا کے جہاں کوئی جانور پرندہ رہتا وہ تکلف سے نہیں رہتا. وہ جو کھاتا ہے وہ پکا کے نہیں کھاتا. ہمیں یہاں کی خوراک بھی پکا کے کھانی پڑتی. موسم بدلے تو کوئی جانور، اب قطب شمالی کے اس ریچ کو دیکھیں، وہ مائنس ٹیمپریچر میں برف میں رہتا ہے، اس کو سردی نہیں لگتی. ہمیں گرمی بھی لگتی ہے، سردی بھی لگتی ہے. موسم بدلے ہمارا مزاج بدل جاتا ہے. ہمیں دائمی مرض ہیں، کسی جانور کو دائمی مرض نہیں ہوتا مخلوق میں سے. وہ وبائی امراض آتے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہ پیو دادوں کو بیماری چل رہی تھی. ہم انسانوں کے دائمی مرض ہیں، کیونکہ ہم زمین کی مخلوق نہیں ہیں. ہمیں اللہ نے جنت میں بنایا اور زمین پہ ہمیں بھیجا گیا، اور ہمیں زمین پہ آ کے واپس اسی جگہ جانا ہے. اب واپس ہیں دو جگہ. آئے ہم کہاں سے ہیں؟ جنت میں سے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا. انت و زوجک الجنۃ، تم اور تمہاری زوجہ دونوں رہو. لیکن کسی سبب سے ہم زمین پہ آ گئے، وہ دانے کے قریب چلے گئے. ہذہ الشجرہ قرآن نے کہا، وہ ایک سبب تھا، وجہ تھی، وہ وقت نہیں میں بیان کروں. لیکن زمین پہ آئے، آنے کے بعد اب ہم نے واپس جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ اب واپسی کی جنت صرف نہیں ہے، وہاں پہ جہنم بھی ہے. راجعون، اب فیصلہ we have to decide right now کہ ہم نے کس طرح کا رستہ. اب ہم نام لیں مولا حسین کا، نام لیں ہم نبی کے صحاب کا، نام لیں ہم نبی کا، نام لیں ہم نیکوں کا، دعائیں کریں جی میں فلاں ولی کا ماننے والا. لیکن ہمیں اپنے کردار کو بھی دیکھنا ہے. کیا حسین کا نام لینے والا کردار یزیدی تو نہیں رکھتا؟ یہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے. شراب پینا یزید کا کام تھا، بدکاری کرنا یزید کا کام تھا، حرام کھانا یزید کا کام تھا، ظلم کرنا یزید کا کام تھا. اور ظالم بھی ہو، شرابی بھی ہو، بدکار بھی ہو، اور حسین کا نام لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں واپس جانا ہے لوٹ کے. دو جگہ، یا جنت ہے یا جہنم ہے. فیصلہ ہم یہاں کریں گے کہ ہم نے کس رستے پہ جانا ہے. اگر جنت کے رستے پہ جانا ہے تو جہنمیوں کے رستے کو چھوڑنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کام جہنمیوں والے اور نام جنت کا طرف دار، ہم دعوے دار جنت کے ہوں. How it is possible؟ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں جی ٹی روڈ پہ جا کے منہ اپنا ادھر کروں اور کہوں میں اسلام آباد جا رہا ہوں. ناٹ پاسبل. اگر میرا منہ لاہور کی طرف ہے تو ساری زندگی گاڑی چلاتا رہوں، میں اسلام آباد نہیں پہنچوں گا. اگر ہم نے جنت کی طرف جانا ہے تو ہمارا رخ جنتیوں کی طرف ہونا، نیک لوگوں کے ساتھ چلنا ہوگا. ہمیں دنیا میں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میں کن کے ساتھ رہتا ہوں. اگر تو میں چوروں، اچکوں، بدماشوں کے ساتھ رہتا ہوں تو پھر مجھے جنت کا دعوے دار نہیں ہونا چاہیے. پھر مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ مرنے کے بعد میری حالت کیا ہوگی. سامعین ذی وقار، راجعون، لوٹ کے جانا ہے. دو چیزیں ہیں جو جنت کی طرف لے کے جائیں گی. پہلی چیز ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان. یہ سم قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں تب تک دعا مانگو اللہ سے، یا اللہ جب موت آئے تو میری مومن کی موت آئے. حالت کفر میں مر گیا، حالت شرک میں مر گیا، کوئی رستہ نہیں ہے بچنے کا. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. رب نے کہا کہ وہ کافروں کے لیے اور پتھروں کے لیے میں نے جہنم کو بنایا. اب کفر کرے، شرک کرے، خدا کی ذات سے بغاوت کرے، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مانے اور کسی اور کی پوجا کرے اور تصور کرے کہ میں اللہ کی جنت میں جاؤں، کیسے ممکن ہے؟ ہو نہیں سکتا. اگر جنت میں جانا ہے تو خدا کی توحید کو ماننا پڑے گا، انبیاء کی نبوت کو ماننا پڑے گا، اور میرے نبی کی ختم نبوت پہ یقین رکھنا ہوگا کہ وہ میرا نبی اللہ کا آخری. اور چار باتیں سمجھ لیجئے
اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ ایمانیات میں سے ضمناً تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن 4 بنیادی باتیں، اور میں لکھ کے دے سکتا ہوں، کوئی آپ کو جنت کی گارنٹی نہیں دے گا، میں آپ کو آج دیتا ہوں۔ یہ 4 باتوں پہ آپ نے کبھی سمجھوتا نہیں کرنا، اور قیامت کے دن اگر نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ وہ کیا؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اسلام کے علاوہ کوئی سچا دین نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ان باتوں پہ پہرا دیتے رہنا، مجھے لکھوا لو تم اللہ کے فضل سے جنتی ہو، کیونکہ ایمان سے بخشش ہے۔ قرآن نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے کے آؤ گے، ورنہ اللہ کسی کا اجر نہیں رکھتا۔ کافر ہے تو دنیا میں اس کو اجر مل جائے گا، مرنے کے بعد وہی ہوگا جس کا وہاں اکاؤنٹ ہے، ڈپازٹ جس نے کیا ہوگا، ورنہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایسے تصور کر لے تو الگ بات ہے، جو میں قرآن کی روح سے بات کرتا ہوں، مصطفیٰ کے دین کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ جو اس کو نہیں مانتا اس کے لیے پھر اور باتیں ہیں، ہم الحمدللہ سب بلیورز ہیں، میں تو یہی بات کروں گا۔ تو قرآن و سنت میں بخشش صرف مومن کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ ایمانیات پہ پہرا دینا، ایمان کو کمزور۔ قبر کے اندر یہ 3 سوال ہوں گے، تینوں کا تعلق عمل سے نہیں ہے، ایمان سے ہے۔ 3 سوال ہیں قبر میں، پہلے جاتے ہی، حشر بعد میں ہے، قیامت بعد میں ہے۔ قبر میں جاتے ہی پہلی رات 3 سوال کیے جائیں گے، نقیرین آئیں گے، اور پہلا سوال ہوگا اٹھ بھئی بندیا جواب دینا، ساری زندگی گزار، من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ کیا تو رام کا، گنیش کا، لات عزا منات ہبل کا؟ کیا تو دنیا کا پجاری تھا یا وحدہ لا شریک کا پجاری تھا؟ وہاں کہنا پڑے گا ربی اللہ، میرا اللہ رب ہے۔ جو جواب نہیں دے گا نا تو وہ سمجھے میں جہنم میں۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، ٹھیک ہے تم نے اللہ کو مانا، اللہ کو تو بہت سے مانتے ہیں، نانک کی تعلیمات بھی وحدانیت الہیہ پہ، اور بھی قادیانی بھی اللہ کو مانتے ہیں، دیگر بھی جو ویدش ہندو ہیں وہ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، جو کرسچنز کے بہت سارے سیکٹس ہیں وہ بھی، ان کے اندر پروٹیسٹنٹ ہیں، کیتھولکس ہیں، سیلویشن آرمی ہے، ان کے اندر ایک فرقہ جو کہتے ہیں یہووا's witnesses، they believe in one God. وہ just read the Bible and follow the Bible and they don't worship idols and even they don't worship Jesus Christ. وہ بھی نہیں کرتے، وہ صرف اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ماننے کے باوجود بائبل پڑھ کے بھی وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کا اور میرے نبی کا انکار کیا۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو بتانا پڑے گا اسلام۔ تیسرا سوال، بتاؤ اگر ٹھیک ہے تم نے قرآن اللہ کو بھی مانا، اسلام کو بھی مانا، لیکن اس طرح پاس نہیں ہوگے، دنیا 33 نمبر لے کے پاس ہوتا ہے، قبر میں 100/100 لینا ہوگا۔ اس واسطے پرچہ پہلے ہی آؤٹ ہو گیا، تاکہ کوئی نہ کہ ان پتہ نہیں سی سوال کیڑے ہوں گے۔ تیسرا سوال ہوگا، میرے کریم آقا علیہ السلام پردے ہٹا دیے جائیں گے، حدیث کے لفظ ہیں آقا دو عالم وسلم کی زیارت ہوگی، جی مر کے پہنچے ہیں یہاں اس دل ربا کے واسطے، ایسے کریم آقا علیہ السلام کی زیارت ہوگی۔ فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو شخص ہے اس کو جانتے ہو؟ تیسرا اور آخری فائنل کویسچن ہوگا، اس کو جانتے؟ ما کنتا، تو کیا کہا کرتے تھے؟ اس کو نبی مانا، رسول مانا، اپنا آقا مولا مانا؟ تو جو نہیں مانے گا نا، جو کہے گا میں احمدی مسلم ہوں، وہ پکڑا جائے گا وہاں پہ۔ کسی نبی کے بعد کسی اور نبی کی گنجائش نہیں ہے، نہ رکھی گل کے جوش حسن گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت، ہو ہی نہیں سکتا۔ اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آگے، اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبارے راہ کو بخشا پھروگے وادی سینا۔ وہ شاعر مشرق نے کہا وہی اول وہی آخر،
کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کنز مختوم ازل میں در مکنون خدا ہو، سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو، تھے وسیلہ سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو۔ تو پوچھا جائے گا ما کنتا تقولو، تو وہاں جو نبی کو نہیں نہ پہچانے گا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور ہم غلام کہیں گے کہ ہاں یہی وہ ہمارے آقا و مولا ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا تھا، جن کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار تھے، جن کا نام لے لے کے ہم جیا کرتے تھے، جن کے میلاد کی محافل میں جایا کرتے تھے، جن کے صورت کا سیرت کا کردار کا، جن کے ابو بکر عمر عثمان کا ذکر کیا کرتے تھے، جس کے علی و حسن و حسین کو سلام کرتے، جس کی زہرا کے نوکر تھے، ہم اللہ کے فضل سے کہیں گے۔ تو یہ ایمانیات ہیں، یہ کیا ہیں؟ ایمانیات۔ یہ ہوگا تو پھر نبی نے فرمایا دو حالتیں ہیں قبر کی، جب سوال دے دے گا جواب تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اگر ان کے جواب نہیں آئے گا فرمایا جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، تو عذاب تو وہیں سے شروع ہو گیا۔ تو عقائد اور ایمان پہ پہرا دیتے رہنا۔ اور آخری بات یہ، اس کے بعد پھر اعمال ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر نیک اعمال کریں، فرض پورے کریں، واجبات ادا کریں اور عبادات کی طرف رغبت رکھیں۔ اور یہ جو ہم آج کر رہے ہیں یہ معاملہ، یہ بھی نیک اعمال میں سے ہے۔ ختم دلانا، اصال ثواب کرنا فرض واجب نہیں ہے، یہ پوری ذمہ داری سے علماء تشریف فرما ہے۔ یہ ختم دلانا فرض واجب ہے، ہمارے نزدیک یہ مستحب عمل ہے۔ اصال ثواب ہاں قرآن چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ لوگ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے دعا کرنا؟ بھی 5 وقت نماز میں نہیں کرتے ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے؟ یہ کہنا کہ دعا مانگنا منع ہے، کہاں منع ہے؟ قرآن تو کہتا ہے سورہ حشر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ مجھے بخش دے میرے سابقہ بھائیوں کو بخش دے۔ 5 وقت نماز میں ہم اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، امت مسلمہ کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قیامت تک کے مومنوں کے لیے اللہ نے کہا بخشش کی دعا مانگا تھا۔ یہ منع نہیں ہے دعا مانگنا مرنے کے بعد، اس کا فائدہ کو نہیں ہوتا۔ کتنے سادگی کے ساتھ یہ گمراہی پھیلا دیتے ہیں کہ جی وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہماری دعاؤں کا ان کو فائدہ نہیں تو نماز جنازہ مردہ پڑھتا ہے؟ نماز جنازہ کون پڑھتا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں۔ جانے والے کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے۔ اگر پچھلے کی دعاؤں کا نفع نہیں ملتا تو نماز جنازہ کا کیا مقصد؟ میرے نبی نے تو فرمایا 40 آدمی جس کے نماز جنازہ میں ایک اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے رب جنازے کو بخش دیتا ہے۔ دعائیں تو بخشوانے کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو برادران اسلام وعملوا الصالحات، نیک اعمال، لیکن نیک اعمال پہ بھروسہ نہیں کرنا کہ یہ ان کی وجہ سے میں جنت جاؤں گا۔ یہ بات سمجھیے، نیک اعمال تجھے جنت میں نہیں، لیکن جنت میں درجات کو بلند کریں گے، لیکن جنت میں داخلہ ایمان کی کنجی سے ہوگا، نیک عمل سے۔ لیکن نیک عمل، میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جائے گا۔ صحابہ نے یا رسول اللہ آپ بھی؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں محمد بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل کی وجہ سے جاؤں گا۔ تو فضل پہ یقین رکھیں، کبھی زندگی میں اللہ سے عدل نہ مانگے، جس کے ساتھ عدل ہوا وہ نہیں بچے گا۔ ہم تو ایک پانی کے گھونٹ کا جو ہے وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ فرمایا پوچھا جائے گا بتا تو نے وقت کہاں گزارا، بتا تو نے کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا۔ ہم کیسے منی ٹریل اپنی دیں گے؟ ہم کیسے اپنے وقت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ نہیں دے سکتے۔ تو کیا ہوگا؟ عدل پہ نہیں، اس کے فضل پہ، اس کے۔ اور میں حضرت میاں صاحب کی زبان پہ بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عدل کریں تے تھر تھر کمبن، عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اوے اونچیاں شان والے اوے فضل کریں تاں بخشے جاون، اوے میں ورگے موتا آلے تے جے
پھر کچھ نہیں میرے پلے وہ جے بیٹھا میں اپنی عملہ والے تو پھر کچھ نہیں میرے پلے تے جے بیٹھا تیرے فضلاں والے تے پھر بلے بلے بلے۔ سامعین ذی وقار اپنے گریبان میں جھانکے، ابھی ہمیں اللہ نے یہ مہلت دی ہے، ابھی توبہ کی توفیق ہے، جب فرشتہ اجل آئے گا موقع نہیں ملے گا سنبھالنے کا۔ میں نے جب 2011 یا 12 میں جب زلزلہ تھا، میں راولپنڈی میں تھا، یقین کریں میں نے دکانیں چھوڑ کے بھاگتے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ ابھی موت آئی نہیں تھی، اس کا ایک جھٹکا تھا، لوگ اپنے مال دولت چھوڑ کے جان بچانے کے لیے بھاگے۔ جب فرشتہ اجل آئے گا تو اپنا مال بھی سنبھالنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے آج اللہ سے توبہ کی توفیق مانگے، الہی ہمیں مرنے سے پہلے ایسی توبہ عطا فرما کہ ہم تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں، ورنہ ہم اپنے گریبانوں میں ہمیں جھانکنا چاہیے کہ ہم نے کتنی نافرمانیاں کی، کتنے ہم نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے حکم عدولی کی، ہم نے کیا کیا نہیں کیا۔ تو پھر ہم یہ تصور کریں وہ بڑا بے نیاز ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگ کے اپنے اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، نیکی کی دعوت دیں، رزق حلال کمائیں یقیناً، اور پھر جانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کا انتظام کریں، کیونکہ جو کمیاں کوتاہیاں مومن سے رہ جاتی ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت سے لوگ ہوں گے جو دنیا سے جائیں گے گناہگار جائیں گے، قیامت کے دن اٹھیں گے تو میرا اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ اور اس کی یا رسول کیسے فرمایا، اس کے پچھلے دعائیں کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے ان کو بخش دے گا۔ اس لیے دعا بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ پتہ کیا ہے، میں میاں عظیم صاحب کو پتہ ہے، کہتے ہیں جی تقریر اور وہ سارا عوامی سا، لیکن میرے والد صاحب کا آج سے عرس شروع ہے، اور میں میاں صاحب کے ساتھ، کیونکہ میرے بڑے قریبی ہیں چودھری ساجد صاحب، تو میں نے بڑی مشکل سے یہ وقت مینیج کیا۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی نا، آج ویسے ہی اصالِ ثواب کی محفل ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے بخشی فرمائے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آ کے وہ آپ کو عوامی تقریر اور عوامی جلسے میں جب کہیں گے سنا دیں گے۔ ایکچولی میں نے 2 بجے والد صاحب کے عرس یا غسل کی تقریب کی ہے، تو میں صرف کیونکہ یہ بھائی ہیں میرے میاں صاحب، اس لیے پھر میں انکار نہیں کر سکا تھا، تو میں اس لیے اسے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بیانات ہوتے رہیں گے، آپ تشریف حافظ آباد جمعے کے دن لائیے آگے تو انشاءاللہ آپ کو بیان سنائیں گے، یا کبھی میں آیا تو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اس لیے دعا کیجئے اللہ پاک ہمارے جو چلے گئے ان کی بخشی فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں دعا مانگ کے میں اجازت لوں گا، آپ بھی میرے ساتھ فاتحہ شریف پڑھ لیجئے، بعد میں مولانا جس طرح بھی ان کا نظام ہوگا یہ اپنا چلائیں گے، پھر مختصری الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ کل شریف الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا اللہ یا رب یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا نور السماوات والارض یا رب یا حنان یا منان یا رب العرش العظیم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی یا رب العالمین جو پڑھا جو میرے ملک کیا گیا جو ذکر و اذکار ہوا جو بھی نیک عمل ہوا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما جمیع اصحاب رسول بالخصوص خلفائے راشدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام ازواج مطہرات بالخصوص حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما کریم آقا کے باوجداد بالخصوص آپ کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد پاک صاحبزادے صاحبزادیاں تمام نسل پاک بالخصوص حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما تمام شہداء بدر احد یرموک شوا حنین و کرب و بلا
تمام شہداء اسلام بالخصوص سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ الہی تمام صحابہ تابعین تبع تابعین اولیاء امت علماء حق حضور خطیب الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ نبی کے صدقے بالخصوص پیش کرتا ہوں، قبول فرما یا رب العالمین۔ خصوص بالخصوص جن کے لیے یہ اہتمام کیا گیا، انتظام کیا گیا، جناب چودھری محمد امانت صاحب مرحوم و مغفور، الہی ان کی روح کے سال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو حد نگاہ تک وسعت عطا فرما، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت عطا فرما، یا الہی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ دنیا کے اندر جو لغزشیں، کمیاں، کوتاہیاں، سستیاں ہوئیں، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے درگزر اور معاف فرما۔ الہ العالمین نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یا رب العالمین ان کے جو ورثاء ہیں، ان کے صاحبزادگان چودھری محمد نسیم صاحب، جناب چودھری محمد وسیم صاحب، الہی ان کو اور ان کے تمام خاندان کو صبر جمیل عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم جتنے یہاں موجود ہیں، ہمارا کوئی جو رشتہ دار، بہن بھائی، والدین، ابا اجداد جس دنیا سے چلے گئے، مولا سب کی روح کے سال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس گاؤں میں جتنے مومن مومنات، تمام امت مسلمہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے تمام مومنین کی بارگاہ میں مولا پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا رب العالمین۔ جو چلے گئے ان کو بخش دے، ہم جو زندہ ہیں صراط مستقیم پہ قائم فرما۔ نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے، برے کی برائی سے، شریر کے شر سے، شیطان کے ہر وسوسے سے الہی ہمیں پناہ عطا فرما، ہر فتنے سے پناہ عطا فرما۔ فتنہ رافضیت، خارجیت، ناسبیت، لادینیت، قادیانیت، بالخصوص فتنہ کبریٰ دجالیت سے ہمیں ہماری نسلوں کو مولا پناہ عطا فرما۔ ہم تیرے بندے، تیرے محتاج رہے الہی، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین۔ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ارحمنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا علیم بذات الصدور اعطنی ما فی ضمیری بحرمت سید الانبیاء والمرسلین۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم۔ Gracias.